اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب، میں ایک بیان کر رہا ہوں نماز کے بارے میں۔ نماز ہر انسان کو کس طرح پڑھنی چاہیے اور دوسروں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے نماز میں، جب فرض نماز ہو یا سنت ہو، آپ جب کھڑے ہوتے ہیں یا صف میں کھڑے ہو گئے تو آپ کے پاس میں کوئی آئے تو وہ بے بے کا ڈھکار مار رہا ہے، یعنی جو بھی گھر سے کھا گئے بے بے، اب اس کے پاس میں جو ہے وہ اس کو سانس روکنی پڑتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم اس کو روکیں۔ اگر نہیں ہو تو اتنا دبا کر کے ہم اس ڈھکار کو کریں تاکہ باہر والے کو یہ پتہ نہیں چلے کہ یہ ڈھکار مار رہے ہیں۔ یہاں تو جیسے کوئی آئے اور جو پاس والا اپنا سانس روک لیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم جو کھانا کھاتے ہیں تھوڑی دیر تک جو اس کی جو ایسے جو بھی کھائے اس کی جو ہے تھوڑی سی وہ باہر نکلتی رہتی ہے، اس سے لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر دوسری بات ہے چھینک یا کھانسنا۔ نماز میں چھینک اگر آئے تو اس کو روکنا چاہیے، جہاں تک ہو روک۔ اگر نہ رک رہا ہے تو ہلکا سا چھینکے، ایسا نہیں کہ پورا بدن ہلکا کرنے کے لیے اتنی زور سے چھینک لے۔ ہمارے پڑوس میں اگر پاس میں اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ڈر جائے، وہ بہت سے ہوتے ہیں، ہم خود ڈر جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس تو اس کو چھینکا جائے تو اتنا زور سے چھینکے گا، اتنی زور سے، یعنی پورا جو بھی آواز طاقت پورے طاقت لگا دے گی، اور اس کی وجہ سے جو پاس میں وہ ڈر جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم جماعت سے ہے نا، اور لوگ ہیں نا، اور کا تو احتیاط مجھے کرنا چاہیے نا کہ ہم کو نماز کس طرح پڑھنا ہے۔ اس پہ جو یہ ہماری یہ دوسری بات ہے کہ اسی طرح اور سی بات ہے، جیسے نماز میں بہت سے کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نیچے رکوع میں جائے گا تو جمپنگ کرے گا، یوں 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 یوں، نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا۔ نماز میں ایسا اور قیام کریں، سیدھا کھڑے ہو اور جھکیں، رکوع میں جائے تو پورا جھکیں، اگر آپ کے پاس کوئی تکلیف نہیں تو پورا جھکیں، اور اسی طرح سجدہ میں بھی ہے۔ دوسری بات ہے کہ جیسے ہم نیت، بہت سے آپ دیکھے ہوئے کہ نیت لوگ یوں باندھ لیتے ہیں بہت سے، لیکن ویسے نہیں ہے۔ یہ ہاتھ ہے، یہ ہتھیلی ہے، تو اس پہ یہ ہم یہ 2 انگلی اس کے اوپر رکھیں گے اور 3 انگلی اس کے اوپر رکھیں گے، اب بالکل یوں کر کے ہم نے اسے اس طرح کا نیت بنا جاتا ہے جو وصول ہے۔ اور سجدے میں جب جاتے ہیں تو یہ میرا کان کے نیچے دونوں ہاتھ ہو بالکل، یہ بیچ میں 3-4 انگلی کا گیپ ہو، اس گیپ میں اندر میرا ناک ہو۔ اور سجدہ جب کریں تو سب سے پہلے میرا ناک مسلے یعنی زمین میں لگے، پھر اس کے بعد سر، اور جب سجدہ سے اٹھے تو پہلے سر پھر ناک۔ یہ ترتیب ہے نماز میں۔ اس میں ہم کو جو ہے یہ خضوع اور خشوع دونوں پیدا کرتے ہیں نماز کے اندر میں۔ تو ہم سب اس پہ دھیان، اگر اس پہ آپ دھیان دیں گے تو باہری خیالات سے آپ بچیں گے اور نماز میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی اور دل بھی لگے گا۔ تو یہ سب احتیاط ہے، یہ سب احتیاط ہم لوگ کو کرنا چاہیے۔ مسجد جب داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اوروں کا بھی خیال کرنا ہے، کوئی ہمارے سائڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے چھینکیں، کیسے کھانسیں، تو یہ سب چیزیں۔ جیسے کسی کو کھانسی آ رہا تو آپ اتنا زور سے کھانسے گا، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کو روکے، اگر رکنے والا چیز تو نہیں، نہ رکے گا تو ایسے ہلکا سے لیں کہ جا کے یہ ہو۔ تو یہی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر ہم نیت مان لیے، قیام میں ہے، نیت مان لیے، تو اب ہم ضروری اگر کوئی کان پہ مچھر یا وہ آئے گا تو جھٹکا سے مار دیے۔ یہاں ہے کہ لوگ نیت قیام پہ کھڑے ہو گئے اور یوں کان کھجلا رہے ہیں، یوں سر کھجلا رہے ہیں، کوئی ادھر جو ہے یوں کھجلا رہے ہیں، ایک ہاتھ یوں۔ بھائی نیت جب ہم نے یوں کر کے باندھ لیے تو اللہ کے نزدیک کھڑے ہو گئے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس پہ ہمیں بالکل وہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر ہم دونوں ہاتھ نہ چھوڑیں، اگر ہم دونوں ہاتھ چھوڑتے تو میری نیت نکل جائے گی نا۔ ہاں، ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں ایک بار تو جھٹکا سے یوں کر دیں گے، یا یوں کر دے بس ہو گیا، پھر اپنا یہ کر لینا ہے۔ یہاں تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک دم یوں پیٹھ کھجلا رہے ہیں، کوئی یہاں گلے کھجلا رہے ہیں، کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ بھائی کیسی ہم نماز میں کہاں کس طرح حرکت کر رہے ہیں؟ ہمارے بدن حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں جو ہمارے پیر پیغمبر لوگ کے نماز تھے، کیسے تھے نماز؟ پتہ چلا کہ اگر کوئی باہر میں نماز پڑھتے تھے تو ایک چڑیا آ کر کے اس کے اوپر سوچتا تھا کہ یہ ساکھ ہے کوئی، اس پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ لوگ ہلتے نہیں تھے۔ اسی طرح نماز پہ توجہ دینا چاہیے اور صحیح جہاں تک ہو اس سے ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ثواب بھی ہے، اگر ہم نماز صحیح سے پڑھیں گے مجھے کافی ثواب ملے گا۔ اگر نماز ہم نے کسی کا کام اگر کر رہے ہیں، اگر صحیح دل سے کریں گے تو
मजदूरी तो मिलेगा, लेकिन खुश कितना होगा। अच्छा, ऐसे नमाज। दूसरी बात है कि नमाज फ़र्ज सुन्नत। अब देखिए कि नमाज में क्या होता है, हम मस्जिद जा रहे हैं, बस हम यहाँ से बनियान पहन लिए चले गए, कुर्ता घर में रखा हुआ, शर्ट रखा हुआ है। बाज़ार जब जाएंगे तो कुर्ता भी पहन लेंगे, शर्ट भी पहन लेंगे, जब जो होगा कुर्ता पजामा पहन के बाज़ार जाएंगे। और जब हम मस्जिद के जब अल्लाह से मुखातिब होने जा रहे हैं, जब मिलने जा रहे हैं, तो हम क्या पहन के जा रहे हैं, बनियान। कहाँ है हमारा दिल, कैसी नमाज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। कुर्ता पहनो ना, नहीं है तो शर्ट पहनो ना, क्यों टी शर्ट पहन के आप जा रहे हैं। आपका ये कोहनी बिल्कुल खुला हुआ है, हर चीज़ ये खुला हुआ है। दूसरी बात है, पैजामा आप पहने घुटने से नीचे लटक रहा है, पैंट पहने घुटने से नीचे लटक रहा है, तो नमाज नहीं है। 2 रकात फ़र्ज आपके सर से निकल तो अदा हो ही जाएगा, लेकिन आपको इसमें इनाम या सवाब जो हम मिले वो नहीं मिलेगा आपको। तो हमको क्यों नहीं मिले, जब किसी का काम करें हमें जब मजदूरी के अलावा अगर उसमें हमें बढ़ापा न मिले, हमें उसमें जो है इनाम न मिले, तो फिर फ़ायदा क्या। तो नमाज जब हम पढ़ रहे तो हमें इनाम मिलना चाहिए ना भाई। इनाम यही है कि हमें जितना उसमें दिल लगा, जितना खुशू दिल के अंदर वो पैदा करे, बस यही है। तो इंशाअल्लाह मैंने मुख्तसर बात आपने बयान की है, और अच्छा लगे तो आप दोस्तों तक पहुँचाएँ और शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा किसी वीडियो के साथ हाजिर हुएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।